بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر وعافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 116 ہے اور اس سبق کے اندر ہم سورہ واقعہ کی آیت نمبر 57 سے لے کر 62 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے آیات کا ترجمہ دیکھ لیں۔ نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے پھر تم تصدیق کیوں نہیں کرتے۔ افرأیتم ما تمنون، ذرا یہ بتلاؤ کہ جو نطفہ تم ٹپکاتے ہو، اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، کیا اسے تم پیدا کرتے ہو یا پیدا کرنے والے ہم ہیں۔ نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، ہم ہی نے تمہارے درمیان موت کے فیصلے رکھے ہیں اور وما نحن بمسبوقین، اور کوئی نہیں ہے جو ہمیں اس بات سے عاجز کر سکے۔ علی ان نبدل امثالکم وننشئکم فی ما لا تعلمون، کہ ہم تمہاری جگہ تم جیسے اور لوگ لے آئیں۔ وننشئکم فی ما لا تعلمون، اور تمہیں پھر سے کسی ایسی حالت میں پیدا کر دیں جسے تم نہیں جانتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، اور تمہیں اپنی پہلی پیدائش کا پورا علم ہے، پورا پتہ ہے۔ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، پھر کیوں سبق نہیں حاصل کرتے۔ عزیز طلباء، ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی آدم کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا ہے کہ بنی آدم کی تخلیق کیسے ہوئی ہے۔ دنیا میں ان کے جو جینے کے اور بسنے کے اسباب ہیں ان کا تذکرہ بھی ہے۔ بنی آدم کی تینوں قسموں کا جن کے پیچھے بیان ہو چکا، ان کو بیان فرمانے کے بعد تخلیق کا بیان فرمایا اور بعض ان چیزوں کا تذکرہ بھی ساتھ فرمایا جو ان کے لیے اسباب کے طور پر زندگی کا سامان مہیا کرتی ہیں۔ خطاب جو ہے وہ تو منکرین سے ہے، جو مشرک ہیں، جو منکر ہیں، ان سے جو ہے وہ خطاب ہے، لیکن جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے یاد دلائی ہیں وہ یاد دہانی سب کے لیے ہے۔ نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے تم کو پیدا کیا جب تم کچھ نہیں تھے۔ نحن خلقناکم، ہم نے تم کو پیدا کیا جب تم کچھ نہیں تھے، جیسے کہ سورہ دہر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لم یکن شیئا مذکورا، تم کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھے، یعنی کوئی وجود ہی نہیں تھا تمہارا، ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ فلولا تصدقون، تو لہٰذا تم تصدیق کیوں نہیں کرتے، موت کے بعد اٹھائے جانے کی اور قیامت کے قائم ہونے کی تم تصدیق کیوں نہیں کرتے، تم ایمان کیوں نہیں لاتے۔ جس ذات نے تمہیں عدم سے وجود بخشا، اس کی قدرت کے تم کیوں منکر ہو، اس کا کیوں انکار کر رہے ہو، اور یہ بات کیوں کہہ رہے ہو کہ ہمیں دوبارہ پیدا نہیں کیا جائے گا یا ہم دوبارہ پیدا نہیں ہو سکتے، جیسے اس کو پہلی بار پیدا کرنے پر قدرت ہے۔ ہم نے تم کو نحن خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا جب تم کچھ بھی نہیں تھے، تو لہٰذا جب پہلی دفعہ اس نے پیدا کر دیا، اس کو اتنی قدرت ہے تو اسے اب دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قدرت ہے۔ اور یہ بات بھی جو ہے وہ سمجھنے کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں زندگی بخشی ہے، اپنے رسولوں کو بھیجا ہے پیغام دے کر تاکہ تم ان کے پیغام پر ایمان لاؤ، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرو اور عمل کرنے کا اختیار بھی تمہیں دیا ہے تاکہ ان اعمال کی سزا اور جزا تمہیں دی جائے، اور اس سزا اور جزا کے لیے ایک وقت مقرر ہے تاکہ جو ہے وہ سزا اور جزا تمہیں ملے، تو وہ وقت جو ہے وہ قیامت کا دن ہے، تمہیں اس کے واقع ہونے کی خبر دی جا رہی ہے، اس پر ایمان لانے کا کہا جا رہا ہے، تو تم اسے کیوں نہیں مانتے۔ فلولا تصدقون، تم اس کے کیوں منکر ہو۔ انسان کی تخلیق سب سے پہلے تو مٹی سے ہوئی، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے توالد اور تناسل کا جو ہے وہ ذریعہ رکھا ہے انسانی نسل کو بڑھانے کے لیے۔ نطفہ منی کے ذریعے سے جو ہے وہ انسان کی تخلیق ہوتی ہے، مرد کی منی عورت کے رحم میں جاتی ہے، اس سے حمل جو ہے وہ قرار پاتا ہے۔ اسی کو افرأیتم ما تمنون کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، تم یہ بتاؤ کہ جس منی کو تم رحم میں پہنچاتے ہو، اس منی سے تم جو ہے وہ انسان پیدا کرتے ہو، تم آدمی بناتے ہو، ام نحن الخالقون، یا پھر
ہم جو ہے وہ اسے جو ہے وہ پیدا کرتے ہیں. یعنی کیسے جو ہے وہ ذلیل پانی سے آدمی بنتا ہے, جیتی جاگتی ایک تصویر سامنے آ جاتی ہے, اسے پیدا کون کرتا ہے؟ کبھی تو حمل ہی نہیں ٹھہرتا, اور کبھی حمل ٹھہر بھی جاتا ہے تو بہت دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ وہ ادھورا بچہ گر جاتا ہے, اور اکثر عام حالات میں وہ حمل ٹھہرتا ہے اور بچے کی صورت میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا فرماتے ہیں. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک لولا لنگڑا یا پھر کوئی اندھا گونگا بچہ پیدا ہو جاتا ہے. عام طور پر اچھی حالت میں ہی بچے پیدا ہوتے ہیں. تو یہ سب کس کے تصرفات ہیں؟ کیا ان میں کچھ تمہارا دخل ہے؟ تم تخلقونہ, کیا تم جو ہے اس کو پیدا کرتے ہو؟ تمہارا کوئی دخل ہے؟ یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت اور اختیار ہے. سب کچھ وہی وجود میں لاتا ہے. سب تصرفات جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں. تم بس اس کی مخلوق ہو, اس نے تمہیں پیدا کیا ہے. اس کی جو بھیجی ہوئی ہدایت ہے اس کو تم قبول کیوں نہیں کرتے؟ اس کے رسولوں اور کتابوں کو تم کیوں نہیں مانتے؟ افرائیتم ما تمنون کے اندر نطفے سے مراد جس کو تم ٹپکاتے ہو اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اس کو تم پیدا کرتے ہو یا پھر ہم پیدا کرتے ہیں؟ اس نطفے سے مراد جو ہے وہ نطفے کی تخلیق بھی ہو سکتی ہے کہ اسے پیدا کرنے میں انسان کا کوئی دخل نہیں ہے, اور اس نطفے سے وہ بچہ بھی مراد ہو سکتا ہے جس کی جو ہے وہ پرورش ہوتی ہے اور اس کی تخلیق پھر ہوتی ہے, وہ بھی اس سے مراد ہو سکتا ہے. کیونکہ نطفے کے اس قطرے کو کئی مراحل سے جو ہے وہ گزار کر اللہ تعالیٰ ایک انسانی شکل بناتے ہیں, اس میں جان ڈالتے ہیں اور پھر اسے دیکھنے کے, سننے کے اور سمجھنے کے قابل بناتے ہیں. یہ والی صلاحیت اس کے اندر اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں. تو لہٰذا یہ والے تمام کام یہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا. نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین. اس کے بعد موت کا تذکرہ فرمایا کہ ہم نے تمہارے درمیان موت کو مقدر کر دیا ہے. وما نحن بمسبوقین, وہ اپنے وقت پر آئے گی, اور جو ہے وہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی شخص موت سے جو ہے وہ عاجز نہیں کر سکتا, کوئی شخص موت سے بچ نہیں سکتا. جو وقت متعین ہے, جو وقت مقرر ہے موت کا, وہ آ کر رہے گا, اور ہر کسی کی موت اس کے وقت مقررہ پر ہی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے. کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو اس موت سے بچ سکتا ہو اور وقت سے مقررہ سے آگے اس کی زندگی نکل کر بڑھ جائے, یہ نہیں ہو سکتا, بلکہ وہی وقت اس کے لیے متعین ہے. وما نحن بمسبوقین, اور ہم اس سے عاجز بھی نہیں ہیں کہ تمہیں ہلاک کر دیں, تمہاری جیسی دوسری مخلوق لے آئیں تمہارے بدلے میں, اور اس سے بھی عاجز نہیں ہے کہ ہم تمہیں ان صورتوں میں پیدا کر دیں جنہیں تم جانتے ہی نہیں ہو. فی ما لا تعلمون, تم انہیں جانتے بھی نہیں ہو, یعنی ہم تمہیں موجودہ صورتوں کے علاوہ دوسری صورتوں میں بھی پیدا کرنے پر جو ہے وہ قادر ہیں. مطلب یہ کہ بنانا اور بنائے ہوئے کو ایک خاص وقت تک باقی رکھنا, یہ سب اللہ تعالیٰ ہی کا کام ہے. علی ان نبدل امثالکم وننشئکم فی ما لا تعلمون, یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی کا کام ہے, اسی طرح اسے موت دینا بھی اور اس کے بعد کسی ایسی صورت میں دوبارہ پیدا کرنا بھی اسی کی قدرت ہے جس سے اس کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ, تم اپنی پہلی پیدائش کا پورا علم رکھتے ہو, تمہیں پتہ ہے, پھر کیوں سبق نہیں لیتے؟ یعنی کم از کم اتنی بات تو تم جانتے ہو کہ تمہاری پہلی پیدائش جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کا دخل نہیں ہے. پھر اسی کو تنہا معبود ماننے اور اس کو جو دوبارہ زندہ کرنے کی قدرت ہے وہ اس کی تصدیق کرنے میں تمہیں کیا رکاوٹ ہے؟ تم اس سے سبق کیوں نہیں حاصل کرتے؟ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ تمہیں رکاوٹ کیا ہے کہ تم اس کو معبود مان لو جس نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا ہے, جس کا تمہیں پتہ ہے, تمہیں علم بھی ہے, پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے. اب ان آیات کی تفسیر جلالین ملاحظہ ہو. نحن خلقناکم اوجدناکم عن عدم, خلقنا کی تفسیر مصنف نے بیان فرما دی کہ ہم نے وجود دیا ہے عدم سے. فلولا حل لا تصدقون, فلولا جو ہے یہ حل کے معنی میں ہے, پھر تم تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ کس کی تصدیق؟ بالبعث, دوبارہ اٹھائے جانے کی. اذ القادر علی الانشاء قادر علی الاعادۃ, جب وہ انشاء پر قادر ہے یعنی کہ عدم سے وجود میں لانے پر قادر ہے تو وہ دوبارہ پیدا کرنے پر بھی
قادر ہے، وہ قدرت رکھتا ہے۔ افرائیتم ما تمنون تریقون المنی فی ارحام النساء، ما تمنون سے مراد مصنف فرماتے ہیں وہ منی ہے جو کہ تم ٹپکاتے ہو عورتوں کے رحم میں، یعنی اس کو پہنچاتے ہو تم عورتوں کے رحم میں۔ اَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ، کیا تم اس سے پیدا کرتے ہو یا ہم اسے پیدا کرنے والے ہیں؟ بتحقیق الحمزتین و ابدال الثانیۃ الفا و تسہیلها و ادخال الف بین المظاہرۃ والاخرى و ترکہ فی المواضع الاربع۔ یہ مصنف فرما رہے ہیں کہ انتم کے اندر دونوں حمزوں کی تحقیق کے ساتھ اور دوسرے حمزہ کو الف سے بدل کر اور تسہیل کے ساتھ، و تسہیل اور تسہیل کے ساتھ، اور حمزہ مساہلہ اور دوسرے حمزہ غیر مساہلہ کے درمیان الف داخل کر کے، اور وترکہ فی المواضع الاربع، اور چاروں صورتوں میں الف داخل کیے بغیر بھی پڑھا گیا ہے۔ تخلقونہ ای المنی بشرا، اس عبارت سے مصنف نے اس طرف اشارہ کر دیا کہ جو ہے وہ بشرن لا کر یہ اشارہ کر دیا کہ منی پیدا کرنے سے انسان پیدا کرنا مراد ہے۔ ام نحن الخالقون، یا ہم پیدا کرتے ہیں۔ نحن قدرنا بالتشدید والتخفیف، یہ قدرنا جو ہے اس کے اندر دو قراتیں ہیں، ایک تشدید کے ساتھ ہے اور ایک بغیر تشدید کے ہے۔ بینکم الموت، ہم نے مقدر کر دی ہے تمہارے درمیان موت، فیصلہ کر دیا ہے تمہارے درمیان موت کا۔ وما نحن بمسبوقین بعاجزین، مسبوقین کا معنی بیان فرما دیا کہ ہمیں اس سے کوئی عاجز کرنے والا نہیں ہے۔ علی ان نبدل امثالکم، ان نبدل ای نجعل، عن سے مصنف نے اشارہ کر دیا کہ اعلیٰ عن کے معنی میں ہے کہ ہم تبدیل کر دیں امثالکم، تمہاری طرح دوسروں کے ساتھ، یعنی ہم اس سے عاجز نہیں کہ ہم تمہاری جگہ تم جیسے اور پیدا کر دیں۔ نجعل، نبدل نجعل کے معنی میں ہے امثالکم مکانکم، امثالکم یہ مکانکم کے معنی میں ہے کہ تمہاری جگہ تمہارے جیسے اور پیدا کر دیں۔ وننشئکم نخلقکم فی ما لا تعلمون، اور ننشا یہ نخلقو کے معنی میں ہے کہ تمہیں جو ہے وہ ایسی صورت میں پیدا کر دیں، ایسی صورت میں بنا دیں، فی ما لا تعلمون جس کا تمہیں علم نہ ہو، جس کو تم جانتے بھی نہیں، یعنی کہ من الصور کالقردۃ والخنازیر، یعنی کہ بندر اور خنزیر کی شکل پر تمہیں بنا دیں، یہ بھی اختیار ہے ہمیں، اس کی بھی قدرت ہے۔ یعنی اس سے یہ معلوم ہوا کہ غیر معہود طریقے پر پیدا کر دیا جائے، یعنی جو طریقہ پیدا کرنے کا ہے اس سے ہٹ کر پیدا کر دیا جائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حق تعالیٰ جو ہے وہ ذات اور صفات دونوں میں تبدیلی کر سکتے ہیں، یعنی کہ انسان کی جگہ اس کی ذات میں بھی تبدیلی کر سکتے ہیں اور اس کی صفات میں بھی تبدیلی کر سکتے ہیں۔ اس کی حکمت بالغہ کا اگر یہ تقاضا ہو تو یہ محال نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی حکمت کا یہ تقاضا نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی حکمت کا یہ تقاضا ہو تو جو ہے وہ تبدیل کیا جا سکتا ہے، صورت کے اعتبار سے بھی اور جو ہے وہ صفات کے اعتبار سے بھی، ذات اور صفات دونوں میں تبدیلی اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں، ان کو یہ قدرت حاصل ہے۔ غیر معہود طریقے پر فی ما لا تعلمون جس سے تم جانتے نہیں، یعنی کہ ایسا طریقہ جو کہ غیر معہود طریقہ ہے، اس طرح سے پیدا کر دیں۔ من الصور کالقردۃ والخنازیر، جس طرح کہ بندر اور خنزیر۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ، اور تمہیں پہلی پیدائش کا علم ہے۔ وفی قراءۃ بسکون الشین، دوسری قراءت اس کے اندر جو ہے وہ اس سے یہ بتانا چاہ رہے ہیں مصنف کہ نشأۃ الاولیٰ میں دو قراءتیں ہیں، ایک نشأۃ الاولیٰ ہے جیسا کہ یہاں پر، اور عام قراء کے نزدیک یہی ہے نشأۃ الاولیٰ، اور دوسری قراءت جو ہے وہ ہے نشأۃ الاولیٰ۔ یہ ابو عمر ابن کثیر کی قراءت ہے جو کہ نشأۃ الاولیٰ ہے، یعنی شین کے فتحہ کے ساتھ۔ فلولا تذکرون، تو پھر تم نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے۔ فیہ ادغام التاء الثانیۃ فی الاصل فی الذال، مصنف تذکرون کی تحقیق بیان فرما رہے ہیں کہ تذکرون اصل میں تذکرون تھا، تاء ثانیہ جو ہے اس کا ادغام کر دیا گیا، اس کو جو ہے وہ
فی الاصل فی الزال، زال کے اندر اس کا ادغام کر دیا، یعنی اصل میں جو ہے یہ زال کے اندر اس کو جو ہے وہ زال بنا کر اس کا ادغام کر دیا گیا ہے، تو اس وجہ سے تذکرون ہو گیا، یعنی کہ اصل میں تتذکرون تھا، تا کو زال بنا دیا اور زال کا ادغام کر دیا، تو اس صورت میں پھر یہ تذکرون بن گیا، دوسری تا جو ہے تا ثانیہ اس کا ادغام کر دیا گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔